شمالی کوریا نے آج ایک اور میزائل ٹیسٹ کیا ہے اور یہ میزائل اینٹی ایئر کرافٹ میزائل ہے۔ یہ انہوں نے اپنی ایک نیوکلیر سب میرین سے ٹیسٹ کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہائپر سونک میزائل تھا جو کہ نیوکلیر کیپیبل میزائل تھا۔ انہوں نے کورین پیننسولا کے پانیوں سے یہ میزائل داغا اور جاپان کے پانیوں کے اندر یہ میزائل جا کر گرتا ہے۔ اس سے امریکہ، اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا، جاپان، ان سب ممالک نے پروٹیسٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جاپان ساؤتھ کوریا کی سیکیورٹی مزید بڑھانی ہوگی، ورنہ شمالی کوریا کے اس رویے سے جو ہے اس ریجن کی پوری سٹیبلٹی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ اس ماہ کا چوتھا بڑا میزائل ٹیسٹ کر لیا ہے شمالی کوریا نے اور امریکہ چائنا کو اکیوز کر رہا ہے، اس کے علاوہ طالبانوں کو بھی کسی حد تک اکیوز کر رہا ہے کہ شمالی کوریا کی سپورٹ کرنا چھوڑ۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ عرصہ دراز سے چائنا کو، طالبانوں کو، ایران کو اس وجہ سے اکیوز کر رہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ رابطے کے اندر ہے۔ بعض اوقات تو یہ پاکستان کو بھی اکیوز کرتے ہیں کہ پاکستان کے ہیکرز اور شمالی کوریا کے ہیکرز مل کر کام کرتے ہیں اور امریکہ کی بنائی ہوئی نئی ٹیکنالوجی، ان کے ڈاکومنٹیشن وہ چوری کرنے کے الزام بھی پاکستانیوں اور شمالی کوریا کے اوپر لگاتے آئے۔ تو بہرحال یہ تمام تر چیزیں ایک سائیڈ پر، شمالی کوریا نے بڑھتے ہوئے تناؤ کو مزید ہوا دی ہے اور ایک اور اینٹی ایئر کرافٹ سپر سونک میزائل ٹیسٹ کر دیا ہے، جس سے امریکہ کی صفوں میں، ساؤتھ کوریا کی صفوں میں اور جاپان کی صفوں میں صف ماتم بچھ گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شمالی کوریا نے ایک ماہ کے اندر 4 میزائل حملے کیے ہیں اور چاروں جاپان کے پانیوں کے اندر جا کر گرے ہیں، جس سے جاپان کو بہت زیادہ ٹینشن پڑی ہے۔ جاپان نے امریکہ کو فارملی طور پر یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ سیکیورٹی ہماری بڑھائیے اور ساؤتھ کوریا کی بھی سیکیورٹی بڑھائیے۔ آج اینٹونی بلنکن جو کہ امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ شمالی کوریا کے اس رویے سے ہمیں اپنا مزید ساز و سامان جو ہے وہ شمالی کوریا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ساؤتھ کوریا کے اندر اور جاپان کے اندر ڈپلائی کرنا ہوگا۔ اب جاپان کے اندر آلریڈی امریکہ کے لیتھل ہتھیار موجود ہے، جیسے کہ پیٹریاٹ میزائل سسٹم، تھارڈ میزائل سسٹم، اور اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا کے اندر بھی بہت سارے میزائل سسٹم موجود ہیں۔ امریکہ نے تقریباً 2500 کے قریب فوجی جو ہیں وہ آلریڈی ساؤتھ کوریا کے اندر ڈپلائی کر رکھے ہوئے ہیں، جو اینی ٹائم وہاں پر رہتے ہیں اور ہر سال جنگی ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اب شمالی کوریا کے ہیڈ آف سٹیٹ اس میزائل کے جب ٹیسٹ ہو رہا تھا تو وہاں پر موجود تھے، اس کی سیرمنی انہوں نے خود اٹینڈ کی، اعلیٰ ملٹری حکام بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو شمالی کوریا کے جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے کم جونگ یونگ، انہوں نے 2-3 باتیں بڑی اہم کی۔ ایک بات تو انہوں نے کہا کہ ہم ساؤتھ کوریا کے ساتھ جو ہاٹ لائن ہے اس کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہاٹ لائن بیسیکلی جیسے پاکستان کی LOC ہے یا جہاں پر پاکستان اور انڈیا والے ہاٹ لائن کے اوپر کمیونیکیشن کرتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی یہ ساؤتھ کوریا والے اور نارتھ کوریا والے ہاٹ لائن کے اوپر کمیونیکیشن کرتے ہیں اور ایمرجنسی میٹنگ بھی یہاں پر کر لیتے ہیں۔ ان کے DGMOs ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کے کہنے پر شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان جو ہے وہ تناؤ بڑا تھا اور یہ ہاٹ لائن بالکل اس وقت سے منقطع ہو گئی ہے۔ اب جنوبی کوریا کو آفر دی ہے شمالی کوریا نے کہ آئیے ہمارے ساتھ معاملات سیٹل کرتے ہیں اور امریکہ کی آپ بات مت مانیے، ہم اپنے درمیان جو گلف ہے، جو برج ہے، اس کو بھرتے ہیں اور ہاٹ لائن کو ریسٹور کرتے ہیں۔ امریکہ اس کے اوپر بھی بھڑک گیا ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کو یہ آفر اس وجہ سے کروائی ہے تاکہ جنوبی کوریا امریکہ کے کیمپ سے باہر نکلے، اور یا ہو سکتا ہے کہ شمالی کوریا جو ہے وہ جنوبی کوریا کو کنونس کر رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات بحال کرتے ہیں، آپ امریکہ کو کہہ کے ہمارے اوپر جو لگائی گئی پابندیاں ہیں وہ ختم کرا دیں، کیونکہ شمالی کوریا کی جو اکانومی ہے وہ بالکل برباد ہو کر بیٹھ گئی ہے اور نہ فوڈ ہے نہ وہاں پر میڈیسنز ہیں۔ ابھی تک تو کووڈ ویکسین نہیں شروع ہوئی، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں وہاں پر۔